انسان اپنے آپ کو تو صاف کرے نا یار, ذات کی کمینگی مکے نا, سوچ کا گند ختم نہ ہو, نظریات کی برمار بیکار نظریات کی وہ ختم نہ ہو, متس نکلے نا, اور تم دعویٰ کرو گے یار میں بالکل ٹھیک ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ سو باہر کام کرنے سے زیادہ بہتر ہے پہلے اندر کام. حضرت علی کرم اللہ وجہ نہج البلاغہ آپ فرماتے ہیں باطن پہ کام کرنے والے کے ظاہر کو اللہ اچھا کر دیتا ہے. ہم باطن پہ کام نہیں کرتے, ہم باطن پہ محنت نہیں کرتے, اندر کی دنیا کو صاف نہیں کرتے. بغض ہے, کمینگی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ٹیلیکنوسس نہیں ہوتی سر, میرے تو اتنا خیال طاقتور نہیں لوگ کہتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں بھائی اندر پاک تو کرو پہلے اپنے آپ. آپ کی اتنی غیر ضروری فریکوینسی آپ کے مائنڈ اور ہارٹ سے اٹیچ ہے, ایسے ایسے گند اٹیچ ہے. برا چاہتے ہو, برا سوچتے ہو, برا کرنا چاہتے ہو, کینہ ہے, بغض ہے, اتنے ڈھیر اندر گند کوڑے کے پڑے ہوئے ہیں, اور تم کہتے ہو جناب میری سوچ کلک نہیں کرتی, انسپریشن نہیں آتی, میری سوچ سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. بھائی اگر آپ کے اندر پاک صاف ہے نا, ذات اندر سے, پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کانسیپٹس میں کلیئر ہیں, اگر آپ نظریے میں کلیئر ہیں, لیکن اگر دل کی دنیا صاف نہیں ہے, اندر پہ کام نہیں ہوا, برتن اندر سے صاف نہیں صحیح طرح کیا ہوا, اور وہ گندا سا فلیور جو آپ کی ذات کا گندا فلیور ہے ہر کھانے میں وہ فیل ہوتا ہے, ہر چیز میں گئے آپ ختم ہو جاؤ. سو ورک آن یور سیلف. اب میں اور عمر صاحب 15-20 دن پہلے بیٹھے میرے آفس میں, اچانک ہم کو 3 گھنٹے ڈسکشن کرتے رہے. یار ہم اپنے فیصلے تو خود کرتے نہیں. آپ نوٹ کریں, آپ جس فیصلے کو کہتے ہیں میں نے خود کیا ہے وہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے. ٹرینڈ, سب کی شادی ہو رہی تھی, میری بھی ہو. ایک سروے کہتا ہے کہ 80% لڑکیوں کو شادی کا شوق نہیں ہوتا, شادی کی تیاری کا شوق ہوتا. ریلی بڑا مزہ آتا ہے, سامان خرید رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں, مبارکبادیں ہو رہی ہیں. تو سب سے ڈیسنٹ وے ہمدردی لینے, پیار لینے, خلوص لینے, تحفے لینے اور واجبہ کروانے کا شادی بڑا اچھا سورس ہے. تو پتہ لگا کہ بڑے لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے, کیونکہ اب بیٹا تمہاری اب 26 سال عمر ہوگی, شادی ہو جانی چاہیے, ہے نا. ہم جاب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. ہم پیسے کمانے کی ریس میں کیوں پڑتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے پیسے نہیں ہوتے. پتر پیسے نہیں کمائے گا نا تو بہن دا جیز کون بنائے گا؟ پتر پہلے پیسے کما پھر میں عمرہ کرائی. یہ ہم نے کانوں میں جملے سنے ہوتے نا. تو پتہ لگا کہ یار ایک ایسی چیز ہے جس کو کمائے بغیر زندگی میں مزہ کوئی نہیں آتا. اسے بہن کا جیز بھی بننا ہے, اسے عمرے بھی ہونے ہیں, اسے مہران بھی خریدی جانی ہے, اور اس سے ہم نے پٹرول بھی ڈلوانا ہے. سو ہمیں پتہ لگا ہمیں اتنے ٹرینڈز ملتے ہیں, ہم کبھی بھی فیصلہ اپنی اندر کی دنیا کو دیکھ کے نہیں کر رہے ہوتے, میرے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وی آلویز سی ادھر ادھر, سارے شادی کر رہے ہیں میں بھی کرنی ہے, سارے جابز کر رہے ہیں میں بھی کرنی ہے. سی ایس ایس کرنا چاہیے. بھائی کیوں کرنا چاہیے؟ کئی لوگ کر رہے ہیں, آپ بھی اسی ٹشن میں چل پڑتے ہیں. سی ایس ایس کر کے اتنا مزہ نہیں آتا اگین تیاری میں جتنا مزہ آتا ہے. بندہ شو میں آ رہا ہوتا ہے میں سی ایس ایس کر رہا ہوں, ایک کامن میں فیل ہو گیا, اگلے کامن میں دے رہا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. اس کی بات سکرات سا بندہ بنا ہوتا ہے, ہمیشہ انگریزی میں فیل ہوتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہ وہ سوسائٹی کے دھوکے ہیں جو ہم خود دھوکا جان کے سمجھتے ہوئے کھا جاتے ہیں. سارے لائن میں لگے ہوتے ہیں, ہم بھی لگ جاتے ہیں. جہاں رش ہوگا میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, 80% لوگ رک کے دیکھیں گے کی ہو رہا ہے. اچھا اکثر باندر تے کتے کا تماشا ہو رہا ہوں, یعنی کہ اس کا ورتھ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی کہ آپ اس پہ اپنی اٹینشن, اپنا ٹائم, اپنی چیزیں لگا سکیں. اچھا آگے بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس کے لیے اس کو چھوڑ کے آگے جایا جا سکے. کہتا چلو یار چھڈو, جانا تو کتنے نہیں, باندر کا تماشی دیکھیے, باندر بن کے ہم دیکھ رہے ہیں پڑتے. یہ مزاج ہے. تو ہم ڈسکشن کرتے کرتے میں نے کہا عمر بھائی آپ پورا لیکچر دیں. لیکچر بنتا ہے کیونکہ جتنے دنیا کے یہ لوگ ہیں نا جن کو آج میں نے ہیرو کہا ہے, فریڈم یا میں نے کہا ایکسپرٹس, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے فیصلے خود کیے ہوتے ہیں. اچھا جنہوں نے خود نہیں کیے ہوتے, آپ کو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ ایک جملہ ملے گا, قسمت کا چکر ہے جی, تقدیر ہے جی. بس دیکھیں پھوپھی کی کڑی کے ساتھ میرا بیاہ ہو گیا, چاہتا میں نہیں تھا, ابا ہی نے کیا یار جی نہ میری بہن نو خوش کیتا مردے یہ تینوں میں بخشاں گا نہیں. کامن ہے, ٹرینڈز ہے. سماجیاتی ہمدردی آپ کے ساتھ, تو سماجیاتی سٹینڈرڈز مل جائیں گے, اتنے سٹینڈرڈز ملیں گے, اتنے سٹینڈرڈز ملیں گے, اتنے سٹینڈرڈز ملیں گے. نک رہا ہے ساڑی, کہاں سے نک آئی یار؟ سماج میں پڑی ہوئی ہے, کہیں سماج میں ہے.
آپ کے فیصلہ کرانے میں باہر اتنی قوتیں موجود ہیں اس معاشرے میں جو آپ کو چبا کر کے فیصلہ کروا دیں گے. آپ نہیں سڑک ٹپنا چاہ رہے, سڑک ٹپا کے چھوڑیں گے. سارے کہیں گے ٹپتا ہی کوئی نہیں پیا, سارے ٹپ گئے, تو اچھے سے بیٹھ. دیکھیں کتنا ڈفرنٹ ہے کہ ایک بندہ ڈگری لے کے نا 1 سال کا گیپ ڈال دے. یار میں نے 1 سال نہیں پڑھا, میں 1 سال جو میں نے پڑھا نا میں ذرا ہضم تو کر کے دیکھ لوں. نہیں انٹرسٹ, اگلی اسٹڈی شروع. کوئی نہیں ایسا بیوقوف سوچے گا کہ یار ڈگری لے کے میں سال کی فری انٹرنشپ ہی کر لوں گئی, لرننگ بڑھے گی, وزڈم بڑھے گا, ایکسپوئر بڑھے گا. کوئی نہیں سوچے گا کہ یار میں نے ڈگری لی ہے, میں 1 سال اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس کے انٹرویو لینے شروع کر دوں. ضرورت ہی نہیں اتنی, اللہ کی قسم ایسے بندوق رکھی ہوئی ہے, نوکری کر ہے, ڈگری ہوگی نا مکمل, پیسے لگائے نا پورے کر. جب آپ کو ٹرینڈز ہی ٹرینڈز ملیں گے تو پتہ لگے گا فیصلہ لوگ خود نہیں کر پا رہے. دنیا کی سب سے بڑی زنجیر ہے ادھورا پن, خلا. اچھا جملہ لے لیجئے گا, یہ ممکن ہے کوئی اپاہج نہ ہو اور پھر بھی اس کے پاس ہو. یہ کئیوں کے پاس ہوتا ہے. کیا؟ خلا, کھوکھلا پن, خالی ہوں, مضبوط نہیں ہوں. اس لیے بڑے بہادر بننے والے اصل میں بزدل ہوتے ہیں. بڑا آزما کے دیکھیں, کوشچنس کر کے دیکھیں, کراس کوشچنس کر کے دیکھیں. بندہ اکثر کھودتا پہاڑ ہے اور نکلتا چوہا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہ اتنے نروس مضبوط ہوتے ہیں, اندر سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے, اپروچ اور پرسپشن اتنی نیگیٹو ہوتی ہے کہ بندے کا قد 6 فٹ ہوتا ہے اور اس کی جو اپروچ اور سوچ اور اندر کا بندہ چھوٹا سا. صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بندہ قد سے نہیں ہے, بندہ سوچ سے بڑا ہوتا ہے, بندہ اپنی پرسپشن سے بڑا ہوتا ہے, بندہ اپنے آئیڈیا سے, اپنے ویژن سے, اپنے وزڈم سے بڑا ہوتا ہے. دیٹس وائی نک کا ماننا ہی ہے سب سے امپورٹنٹ بات. وہ کہتا ہے اپاہج وہ ہے جو اچھا نہیں سوچ سکتا. اپاہج وہ ہے جس کی عادات اچھی نہیں ہے. اپاہج وہ ہے جو منفی سوچنے والا ہے. اپاہج وہ ہے جو بے ایمان ہے. اپاہج وہ ہے جو زیادتی کرتا ہے. اپاہج وہ ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ میں دوسرے کا نقصان کر دوں. اپاہج وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. اپاہج وہ ہے جس کے پاس وسائل ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اپاہج وہ ہے جس کے پاس زندگی ہے لیکن جواز ہستی نہیں ہے. اپاہج وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن لائف میں کوئی ویژن نہیں ہے. اپاہج وہ ہے جس کے پاس ٹانگیں ہیں لیکن وہ ٹانگیں اس کی کسی صحیح رستے پہ نہیں چلتی. اپاہج وہ ہے جس کے پاس بازو ہے, ہاتھوں میں طاقت ہے لیکن ہاتھ بازو اس کام پہ نہیں لگے ہوئے جو کام کسی کے فائدے میں ہو سکتا ہے. سو جب بندہ اتنا کلیئر ہو کس حوالے سے اس کنسپٹ پہ کہ اصل میں ہینڈی کیپٹ کون ہے, تو سر جی پھر یاد رکھیے گا پھر وہ بغیر بازوؤں کے بغیر ٹانگوں کے کر کے دکھائے گا, اور وہ کر کے دکھا رہا ہے. یہ پروفیشنل کرپشن ہونا یہ بھی کریکٹر لیسنس ہے. جملہ میں نے کیا بولا؟ یار آپ بالکل نیک ہیں, ساری نمازیں پڑھتے ہیں, تنخواہ نہیں دیتے, آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم ڈیمیج کرتے ہیں, ان کو باتیں سناتے ہیں, ان کو خوار کرتے ہیں. لکھ کے رکھ لیجئے آپ کرپٹ ہیں, آپ بڑے کرپٹ ہیں. آپ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے, حدیث مبارک, پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو مزدوری دے دینی چاہیے. اللہ رسول کی بات کی. تو اگلی لاسٹ ویلیوبل چیز کیا آپ کے لیے؟ اسکلز. کتنی اسکلز آپ کے پاس ہیں؟ آپ یہاں سے شروع کر رہے ہو, دس از زیرو, دس از زیرو. اس زیرو سے شروع کر کے آپ نے جب ہیرو پہ پہنچنا ہے, دی ورڈ از ہیرو وچ از کالڈ, میں نے ڈیفینیشن آف سکسیس کی چینج کر دی ہے. فریڈم کتنا ہے, آزاد کتنے ہو, کتنی پابندیوں سے آزاد ہو کے کوئی بھی کام کر سکتے ہو. یار جو ہو اپنی مرضی سے ہو, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر حالات کی گہما گہمی تھی, وقت کی نزاکتیں تھیں, مشکلات کے کیے ہوئے فیصلے تھے, مجبوریوں میں لپٹے ہوئے انسان تھے, تو بھائی یہ نہیں بننا پھر تم نے. یہ کوئی سکسیس نہیں ہے. سکسیس یہ کہ آخر کار تم کلیم کرو بھائی میں یہاں پہنچا ہوں نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. گانا ہے نا, میں تو تیرے لیے آیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. بھائی یہ چھوڑ چھاڑ کے اگر یہاں پر کھڑے ہو نا, اٹس کالڈ ہیرو.